آج ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر بات کریں گے۔ سامعین محترم، جب بیت المقدس کی فتح کی باری آئی تو یہودیوں کے جو بڑے بڑے مولوی تھے، ان کے عالم تھے، انہوں نے ایک مطالبہ رکھ دیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو ہی وہ چابی ان کے ہاتھ میں دیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ مدینہ شریف سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ شان و عظمت دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، اور نہ عشرہ مبشرہ والے ساتھ ہوں، نہ بدری ساتھ ہوں، نہ خندق والے ساتھ ہوں، نہ فتح مکہ والے ساتھ ہوں، نہ ہی جنگ تبوک والے ہوں، نہ ہی جنگ یمامہ والے ہوں، بلکہ ساتھ ایک غلام ہو، ایک سواری ہو۔ ہے کون؟ حکمران، اور ایسا حکمران کہ جس کی حکومت نہ کہ انسانوں پر بلکہ شیطان پر بھی تھی، کہ جس کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا تھا۔ اللہ اکبر! اتنی عظمت اور شانوں کے مالک ہوں اور تنہا صرف ایک غلام کے ساتھ بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی اونٹوں کی قطاریں ہیں، نہ کوئی گھوڑوں کی قطاریں ہیں، نہ کوئی زرے ہیں، نہ تلواریں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ جہاں کن کے پاس رہے ہیں؟ یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں، کافرین کے پاس جا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ہم آج کے اس اپنے ماحول کے بارے میں سوچیں کہ جو پلتے ہمارے ٹکڑوں پر ہوں، ہمارے ٹیکسز سے حکومتیں چلا رہے ہیں، ان کے پروٹوکول دیکھیں۔ ایک وزیر نے، ایک ایم پی نے گزرنا ہو تو سڑکیں 3 گھنٹے بند ہو جائیں، بیچارے مسافر در بدر ہو جائیں، بیماری کے عالم میں دنیا سے چلے جائیں، ہماری جانیں بلا ہمارے سر پر تو جوں نہیں رنگتی، اور وہاں پر 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اور حاکم بھی ایسا کہ جس کے نام سے عالم کفر تھر تھر کانپتا ہے، اور جس کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے، اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ عمر کی زبان پر حق اللہ نے جاری کیا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا، اور اللہ نے آیات نازل کر دی مشورے کی تائید میں۔ اتنی شانوں کے مالک، اتنی عظمتوں کے مالک، اور سفر پر کون ہے؟ ساتھ ایک غلام ہے، اور دوسری سواری بھی نہ لی، اس لیے کہ یہ بیت المال کا خزانہ ہے۔ چاہتے تو آپ حاکم تھے، آپ لے سکتے تھے، آپ استعمال کر سکتے تھے، فرمایا کہ نہیں، سواری ایک، میں بیت المال پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ بوجھ میری رایا پر جانا ہے۔ جن کی تربیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی ہو، وہ ایسے نگینے ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ آپ روانہ ہوئے، غلام ہے، سفر دور کا ہے، غلام سے کہا کہ ہم دوسری سواری نہیں لے سکتے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم باری باری اونٹ پر سوار ہوں گے، اونٹنی پر، اور اپنے سفر کو مکمل کریں گے۔ خدا کی قدرت دیکھے کہ جب وہ مقام آیا جہاں پر یہودی علماء، یہودی مولوی اکٹھے تھے، جو اپنی کتابیں لے کر نشانیاں دیکھنے میں بیٹھے تھے کہ محمد عربی کا غلام کیسا ہوگا جو ہماری کتابوں میں ذکر کر دیا گیا ہے، اور
اسی مقام کے قریب باری کن کی آئی نکیل پکڑنے کی، اور کس کی باری آئی سوار ہونے کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور آگے۔ یہ سب باتیں ادھر کی ادھر، بس حضور آگے۔ حضور آئے تو یہ معیار آیا، حضور آئے تو غلام کو ایک مقام ملا، آپ تشریف لائے تو انسانیت کو انسان ہونے کا شرف ملا۔ جب مقام قریب آنے لگا تو غلام کی باری سوار ہونے کی اور آقا کی باری نکیل پکڑنے کی۔ اللہ اکبر۔ اے حضرت سیدنا عمر فاروق، آپ پر کروڑوں سلام، میں اور میری آنے والی نسلیں آپ کی راہ گزر پہ قربان۔ اور یہودی جو علماء تھے، مولوی تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر جو سوار ہے یہ عمر ہے تو پھر چابی نہ ملے گی، اگر جس نے نکیل پکڑی ہے اگر یہ عمر ہے تو چابی ان کے قدموں میں حاضر ہے، چابی ان کے قدموں میں حاضر ہے۔ میرے ناظرین محترم، سامعین محترم، یہ ہے آقا کے غلاموں کی شان، آپ کا مقام۔ اگر ایسے حکمران آئیں تو عوام کے جو خزانے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، ہر طرف امن کا ماحول بن جاتا ہے، خوف بھاگ جاتا ہے، اور پھر دنیا میں ایک نام گونجتا ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، دیکھو وہ جا رہے، محمد عربی کے غلام جا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب یزل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں بھی ایسے نیک عادل حکمران عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی خاک کے صدقے اللہ ہمیں ان جیسے حکمران عطا فرمائے، ان کی نقل کرنے والے حکمران عطا فرمائے، ان کے مشن پر چلنے والے حکمران عطا فرمائے۔ کروڑوں سلام خادم حسین تیری عظمت پر، کروڑوں سلام آپ کی گفتگو پر۔ آپ نے پوری زندگی ناموس رسالت پر پہرا دیا، ختم نبوت پر۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے آپ کا زمانہ پایا اور آپ جیسے مجدد کی بارگاہ میں بیٹھنے کا شرف پایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔